سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کی تمام تر وضاحتوں کے باوجود پاکستان کی عوام عمران خان کے بیانیے کے پیچھے ہے، عمران خان کی حمایت میں نکل رہی ہے۔ آپ کے نزدیک وہ بیانیہ جھوٹا ہے تو سوچئے کہ اسی جھوٹے بیانیے کو ایک عام آدمی کیوں بائی کر رہا ہے۔ ایک عام کسان جو کبھی آپ کا ورکر ہوا کرتا تھا، ایک عام پٹواری جو کبھی آپ کا ورکر ہوا کرتا تھا، ایک عام کام کرنے والا جو آپ کا ورکر ہوا کرتا تھا، ایک نوجوان طالب علم جو لیپ ٹاپ حاصل کرنے کے بعد آپ کے قصیدے پڑھا کرتا تھا، سوچئے وہ آپ کا مخالف کن وجوہات کی بنیاد پہ ہوا۔ اس کا جواب جانیے، جواب کے اوپر اپنی حکمت عملی ترتیب دیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اتنے حقائق ہونے کے باوجود بھی آپ نے جھوٹے بیانیے کی نفی بھی کر دی، آپ نے حقائق بھی عوام کے سامنے رکھ دیے، آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دینے کا اعادہ بھی کر لیا، لیکن اس سب کے باوجود لوگ اس کپتان کے جلسے میں شریک کیوں ہو رہے ہیں؟ لوگ اس کے جھوٹے بیانیے کو کیوں بائی کر رہے ہیں؟ لوگ تمام تر آڈیو لیکس کے بعد اس کے کندھے کے ساتھ کندھا کیوں ملانا چاہتے ہیں؟ جی ٹی روڈ کی جماعت آپ تھے، لیکن جی ٹی روڈ پہ اس کا پرتپاک استقبال کیوں ہو رہا ہے؟ اس سب کے جوابات جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانیز میں سب سے بڑا ونگ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، تو سوچئے کہ اسی لانگ مارچ کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈالرز میں امداد کون دے رہا ہے؟ کیا وہ بیرون ملک سے امداد آ رہی ہے یا آپ کے پاکستانی جو بیرون ممالک میں مقیم ہیں وہ امداد بھیج رہے ہیں؟ میں عینی شاہد ہوں کہ میں نے دبئی سے اس لانگ مارچ میں شرکت کے لیے آنے والے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے نظریات کو سنا ہے، ان کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھ کر کل رات گفت و شنید کی ہے۔ تو سوچئے کہ جو اپنا کاروبار کسی اور کے سہارے چھوڑ کر پاکستان میں آزادی مارچ میں شرکت کرنے پہنچا ہے، اس کو کون سے مسائل ہیں؟ اس نے کون سی لا لگا لی ہے جو آپ کی 40 سالہ دور اقتدار میں وہ آپ کے ساتھ نہیں لگا پایا؟ آپ کا گفتگو کرنے کا طریقہ بہت نرم ہے، آپ انسان کو دیکھ کر اس کے قد کو دیکھ کر گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ کپتان جو سب سے ایک ہی طرز گفتگو سے مخاطب ہوتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے کیوں ہیں؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ بیوروکریٹ کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، کتنے بڑے قد کا صحافی ہے اسے کس طریقے سے جواب دینا ہے، اور ایک عام رپورٹر کو کس طریقے سے جواب دینا ہے، کس کو کتنا کھلانا ہے اور کس کو پانی پہ ٹرکھانا ہے۔ اس سب کے باوجود آپ کی دانست میں آپ کی سیاست اوج ثریا پر مقیم تھی، لیکن پھر بھی آپ زمین میں پاتال کی گہرائیوں میں کیوں جا گرے؟ آپ 13 جماعتوں کا مجموعہ ہونے کے باوجود بھی، آپ تجربہ کار سیاست ہونے کے باوجود بھی، آپ بڑے دماغ ہونے کے باوجود بھی، آپ تیسرے فریق کے سر پہ اقتدار میں آنے اور پھر اقتدار سے نکل کے ان کے مخالف ہونے اور پھر واپس اقتدار میں آ کے ان کی حمایت حاصل کرنے کے باوجود بھی آپ عوام سے کیوں دور ہوئے؟ عوام نے آپ سے اپنا منہ کیوں پھیرا؟ عوام نے اپنے چہرے آپ سے کیوں چھپائے؟ عوام نے آپ سے اپنی لا کیوں نہیں لگائی؟ آپ نے عوام کو سہولت دینے کے لیے بڑے بڑے بیانات دیے، لیکن عوام اس ایک فرد کے پیچھے جا کے کیوں کھڑے ہوئے؟ اگر اس کی جماعت کے اندر کوئی ہارا تو اسی کی جماعت کے لوگ اس کے مخالف ہوئے۔ اس نے اتنی آزادی دی کہ ہر پہلو کے اوپر، ہر سطح کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ آپ نے زبانوں کے اوپر قید لگائی، آپ نے نظریات کے اوپر قید لگائی، لیکن وہ سب کو نظریات میں ایک ایسا مقام عطا کر رہا ہے کہ ایک عام ان پڑھ گوار شخص بھی بیٹھ کر یہ پوچھتا ہے کہ ان حکمرانوں نے ہمیں کیا دیا؟ یہ وہ ہے جو تنے تنہا سب کے مقابل کھڑا ہے۔ خان صاحب سے بھی نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، شخصیاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، ان کی ماضی قریب کی سیاست کے اوپر بے شمار تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود خان صاحب کے پیچھے عوام کا اتنا بڑا جم غفیر موجود ہونا اور ایک گھر کے اندر وہ بچہ جس کا ابھی تک شناختی کارڈ نہیں بنا، وہ بچہ جو ابھی تک ذہنی بلوغت کو نہیں پہنچا، وہ بچہ جس نے آپ کا پرانا دور اقتدار نہیں دیکھا، وہ بچہ جسے بینظیر بھٹو کی شکل تک کا نہیں پتا، وہ بچہ جسے مولانا فضل الرحمان کی سیاسی تدبر اور شخصیت سے واقفیت نہیں ہے، وہ بچہ بھی کھڑا ہو کر کپتان کی سیاست کو سلام عقیدت کیوں پیش کر رہا ہے؟
कभी इसका जवाब जानने की कोशिश की? आपके तमाम तर बड़े दिमाग बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अपनी माजी की तरक्याती अहदाफ का बताते हैं, बैनुल अक़वामी रवाबित का तज़किरा करते हैं, सऊदी फरमारवा से होने वाली मुलाकात और सऊदी वलीअहद से होने वाले मुआहिदों की तफसीलात बयान करते हैं, बीजिंग में जाने का इशारा देते हैं, 9 माह की बीजिंग हुकूमत के वादे पर अमल दरामद करते हुए तरक्याती मंसूबों की तकमील का वादा करते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद अवाम आपके पीछे नहीं निकलते। उस सब के बावजूद इक़्तिदार में होते हुए तमाम ताकतें इस्तेमाल करते हुए अवाम को उनकी अफादियत और अवाम को सहूलत के इशारे देते हुए अवाम आप पर एतकाद नहीं करती, अवाम का तयक्कुन आपसे उठ चुका है। तो इसके जवाबात जानने की जरूरत है।